اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ سب کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد شوال المکرم کے نئے چاند کا وظیفہ لے کر جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی مجرب اور بعمل ہے کہ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ چاند رات کو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام گناہیں صغیرہ و کبیرہ معاف ہو جائیں گے اور وہ رحمت بھری آغوش میں آپ کو لے لے گا اور آپ کے رزق میں وسعت، پریشانیوں سے نجات، مشکلات کا حل اور گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا آپ کو اس ایک وظیفے سے ہی مل جائے گا۔ ایک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی بدتمیزی سے بولا کہ اے محمد، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جی بولیے۔ اس نے کہا مجھے تیری 3 باتیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا جیسی عظیم سلطنت فتح ہوں گی، یہاں تو کھانے کو روٹی نہیں، اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور مسکرا کر بولے امید ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دراصل یقین ہوتی تھی، یقیناً سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، یقیناً کیسر و کسرا فتح ہوں گے اور تو دیکھے گا، اور یقیناً بروز قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر بولوں گا کہ کیا یہ سچ نہیں؟ وہ بولا میں نہیں مانتا اور چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا لوگوں نے کہا کہ ایک بات تو ہو گئی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا اور ایران فتح ہوا، یہ مزدوری کر رہا تھا، اپنا اوزار اٹھا کر مکہ چل پڑا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ شخص بے حد مسکین اور غریب تھا۔ جب بھی یہ شخص مسجد میں آتا تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی معمولی شخص کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تب حضرت عمر نے فرمایا کہ جب یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، میں اس مجلس میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ میدان حشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا کہ کیا یہ سچ نہیں؟ میرے ماں باپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہاتھ پکڑ لیں اور اتنا قریب ہو وہ جنتی ہی ہو سکتا ہے، یہ کہ کہہ کر امیر المومنین عمر بن خطاب بے اختیار رو دیے۔ ناظرین، عید جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو عبادات میں گزارا اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے، تراویح نماز ادا کی۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو عید عطا فرمائی۔ عید الفطر کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ ہمارا جو وظیفہ ہے یہ لازمی کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ عید کی رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا تواب یا کریم، ایک تسبیح 33 دانوں والی آپ نے لے لینی ہے اور وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ نہایت توجہ، دھیان اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور تصور یہ ہو کہ جب آپ یا تواب پر پہنچیں گے تو آپ گناہوں اور نافرمانیوں کا خیال اپنے ذہن میں رکھ کے کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، اور سخت ندامت آپ کے چہرے سے عیاں ہو۔ اور جب یا کریمو پڑھیں تو اللہ کی رحمت کا ایسا تصور ہو کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے اور میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
رزق میں وسعت، پریشانیوں سے نجات، مشکلات کا حل، گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا، نسل در نسل چلی آ رہی بیماریاں، عذاب، لعنت اور پھٹکار سے نجات کے لیے یہ لاجواب عمل ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو پڑھنی ہے، یہ آپ نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے یہ عمل رات کو ہی ہے۔ اور یہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل نماز حاجت کی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ نے ایک تسبیح اگر 33 بار پڑھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر 100 دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنی حاجتیں پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کی عام اجازت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔